جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لائی ہوں وہ ہے ایک مشتاق کی کہانی۔ نام تو اس کا مشتاق تھا مگر خاندان بھر میں مشی بھائی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایک مہربان اور ہمدرد انسان تھے، سب کے کام آنے والے۔ انہوں نے ہر ایک کا دل جیت رکھا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مشی بھائی کی شادی تھی۔ وہ اپنی پسند سے سنہری شیروانی سلوا کر لائے تھے۔ اس وقت پریشانی یہ تھی کہ مشی بھائی کی شیروانی گم ہو گئی تھی اور دور کہیں بھی نہ مل رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ مشی بھائی چاہتے تھے کہ برات وقت پر روانہ ہو جائے، لہٰذا یہاں تو یہ مشکل آن پڑی تھی۔ سب میرے کمرے میں آ جاتے ہیں اور ہر چیز بکھیر دیتے ہیں، اسی لیے شیروانی گم ہو گئی۔ مشی بھائی سب سے ناراض ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے۔ ارے سنبھال کر رکھنی چاہیے تھی، ادھر سے دادا جی بولے۔ دادا جی، شیروانی تو مشی چچا کے کمرے میں ہی تھی۔ مشی بھائی کے بھتیجے برہان نے گواہی دی۔ ہاں ہاں، میں نے بھی دیکھی تھی۔ بھتیجی ربیہ نے بھی تصدیق کر دی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کمرے میں نہیں تھی؟ مشی بھائی نے کہا، سوال یہ ہے کہ اب میری شیروانی ہے کہاں، اس کو ڈھونڈو۔ سب کے چہروں سے پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسی دوران دادا جی کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ دادا جی نے فون کان سے لگاتے ہوئے ہیلو کہا تو سب کے سب خاموش ہو گئے۔ جی جی، ہاں ہاں، ضرور ضرور، انشاءاللہ جی۔ دادا جی نے بس اتنی بات کرنے کے بعد فوراً موبائل سے کال کاٹ دی۔ جب سب دادا جی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون تھا کال پر۔ مشتاق کے سسرال سے کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، مشتاق مشی بھائی کے سسرال سے کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وقت پر بارات لائیے گا، دادا جی نے بتایا، اور ان کے الفاظ نے جیسے بم پھاڑ دیا ہو۔ سب پریشانی کا عالم میں تھے۔ بس پھر کیا تھا، ایک بار پھر سب شیروانی کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ادھر ادھر چیخ پکار، سب اپنی تیاری بھول کر مشی بھائی کی شیروانی ڈھونڈنے لگے۔ اوپری حصے سے لے کر نچلی منزل تک سب کچھ کھنگال کر رکھ دیا گیا، مگر شیروانی کو تو نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملی۔ اب تو نئی شیروانی لے لیں چچا، برہان نے کہا اپنے چچا کو۔ نہیں ملی تو یہی کرنا پڑے گا، دادا جی نے کہا۔ میں تو بارات لے کر ہی جاؤں گا۔ میں سب کے کام کرتا ہوں پر سب سے برا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مشی بھائی انتہائی غصے میں تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب سب یہی چاہ رہے تھے کہ مشی بھائی نزدیکی بازار سے کوئی دوسری شیروانی خرید کر لے آئیں، کیونکہ سب کو تیار ہونا تھا اور اب کوئی بھی شیروانی کی تلاش میں مزید وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مشی بھائی بھانپ چکے تھے کہ سب کیا چاہتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، اب میں شیروانی نہیں لوں گا، بس کوئی اچھا سا کرتا شلوار لے آتا ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، آپ شیروانی ہی لے کر آئیں ورنہ مزہ نہیں آئے گا، مشی بھائی کی بھابھی نے امارہ نے کہا۔ اب دل نہیں چاہ رہا شیروانی پہننے کا، مشی بھائی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہے جلدی کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے، دادا جی نے حکم دیا۔ شیروانی آخر گئی کہاں، یہ تو اب شادی کے بعد ہی پتہ لگے چلے گا۔ ٹھیک ہے، لے آتا ہوں قمیض شلوار، مشی بھائی نے کہا۔ جنید گاڑی سجانے لے کر گیا ہوا ہے، وہ آ جائے تو اس کے ساتھ چلے جائیے گا۔ ہمارا بھابھی نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا، گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ لو، جنید آ گیا، ایک ساتھ سب کے منہ سے نکلا۔ بس پھر اگلے ہی لمحے مشی بھائی کی منہ بولی بہن ماہ نور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ سب کو سلام کرنے کے بعد ماہ نور نے کہا، مشی بھائی، ماشاءاللہ سے آپ کی شیروانی بہت خوبصورت ہے۔ ہائے، تم نے کہاں دیکھ لی شیروانی، وہ تو گم ہو گئی ہے، ماہ نور نے بتایا۔ ماہ نور نے بتایا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وقت جنید اندر گھر میں داخل ہوا اور بولا، آپ کی شیروانی میں غلطی سے اپنی سمجھ کر لے گیا تھا۔ اصل میں مجھے اپنی شیروانی پر استری کروانی تھی، اسی لیے کہا تھا کہ ملتی جلتی شیروانی مت لو
اور مجھے بتا تو دیتے، مشی بھائی نے کہا۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ اطمینان بھی تھا۔ مجھے وقت ہی نہیں ملا، گاڑی سجانے والے نے اچانک بلا لیا تھا۔ جنید نے صفائی پیش کی۔ چلو بھائی، شیروانی تو مل گئی نا، اللہ کا شکر ادا کرو، دادا جی نے کہا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا، سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بارات لے کر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ لہٰذا جب بارات تیار ہو گئی تو سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے، اور جس گاڑی میں مشی بھائی بیٹھے اس گاڑی میں کو بھی خوب سجایا ہوا تھا۔ جیسے ہی گاڑیاں چلنے کے لیے روانہ ہوئی، مشی بھائی کی گاڑی کے ٹائر میں سے کسی نے ہوا نکال دی۔ مشی بھائی کی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ سب لوگ اترے گاڑی سے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ گاڑی کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی میں کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے، سب لوگوں کے چہروں پر پریشانی چھا گئی۔ اب کرتے کیا، اس گاڑی کو انہوں نے سجوا لیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ بن گیا تھا، ورنہ تو وہ کسی اور کی گاڑی میں مشی بھائی کو بٹھا لیتے۔ دادا جی نے کہا کہ مشی بھائی کو کسی اور کی گاڑی میں لے چلو، ورنہ ہم بارات سے لیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مشی بھائی کو دوسری گاڑی میں بٹھایا تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ گاڑی 5 منٹ چلی اور گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشی بھائی کی منہ بولی مخنور بہن نے کہا کہ بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو ہوتا ہے آپ جہاں پہ آپ جاتے ہو وہیں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ مشی بھائی پریشانی کے عالم میں کچھ نہ بول سکے، کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی ہمیں ہر مسئلے کو ہمیں تسلی سے اور برداشت سے گزارنا ہوگا، اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ جیسے ہی وہ آگے پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کو تبدیل کیا اور بغیر سجی ہوئی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئے اور راستے میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بڑی گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے اور لوگ وہاں پہ بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا مشی بھائی نے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم تیزی میں نکلتے اور ہماری گاڑیوں کی نہ ہوا نکلی ہوتی، نہ پیٹرول ختم ہوتا، تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس ٹکر میں شامل ہو جاتے اور ہمارا نقصان ہو جاتا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے، اگر ہمیں دیر ہوئی تو اس میں بھی بھلا تھا، اگر شیروانی گم ہوئی تو بھی اس میں کوئی بھلائی تھی۔ پیارے بچوں، مشی بھائی کی طرح آپ بھی جب کوئی مشکل آن پڑے تو پریشان نہ ہوئیے،